عزیزان ملت اسلامیہ، نشہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے بالخصوص ہمارے مسلم معاشرے کی ایک بھاری اکثریت اور اس میں سے بھی بالخصوص نوجوان طبقے کو اپنی چپیٹ اور اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج نشہ آور اشیاء کی دستیابی آسان ہو چلی ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے نشہ کیا جاتا ہے ان کی خرید و فروخت آج آسان ہو چکی ہے۔ آسانی سے ایسی اشیاء دستیاب ہیں جن سے نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نشہ کسی بھی چیز کا ہو انتہائی درجے کا نقصان دہ ہے۔ نشہ خواہ شراب کا ہو، خواہ افیون کا ہو، خواہ کوکین کا ہو، خواہ چرس کا ہو، نشہ خواہ گانجے کا ہو، نشہ چاہے ہیروئن کا ہو یا سلیوشن کے ذریعے کیا جانے والا نشہ ہو یا میڈیکل میں ملنے والی جو مختلف ادویات یعنی دوائیں ہیں ان دواؤں سے کیا جانے والا نشہ ہو۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو در حقیقت نقصان ہی کرتا ہے۔ یوں تو نشے کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نقصان خود نشہ کرنے والے کو ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نشہ کرنے والے کی صحت دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ نشہ کرنے والے کا جسم کئی ساری بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ نشہ کرنے والے کے بدن کے مختلف حصے بیکار اور ناکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پھیپھڑے، اس کے گردے، اس کا جگر، اس کا معدہ اور ایسی کئی نازک چیزیں جو انسانی بدن میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، وہ بدن کے اعضاء اور حصے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کا جسم اس نشے کی لت کی وجہ سے ایسا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہ وہ نوکری کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کاروبار کرنے کے قابل رہتا ہے، نہ کمانے دھمانے کے لائق رہتا ہے، بلکہ محتاج اور فقیر بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، نشے کی لت ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو آدمی، جو نوجوان نشے کا مریض ہو جاتا ہے، نشے کی لت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے، اگر وقت رہتے وہ اس نشے کی عادت سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا، اپنے آپ کو اگر وہ نشہ کرنے سے نہیں روکتا اور نشے سے ہونے والے نقصانات کا بروقت علاج نہیں کرتا، تو پھر وہ نشے کے جال میں ایسا پھنس کر رہ جاتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے اس نشے کی لت سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ نشیڑی جو ہوتا ہے، نشے باز جو ہوتا ہے، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر نشہ ملتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر اس کے جسم میں پھرتی اور چستی آ جاتی ہے، اور نشہ اگر نہیں ملتا تو اس کے بدن کی کیفیت بالکل اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ کوئی کام کرنے کے قابل اور لائق ہی نہیں رہتا۔ اور بالخصوص نشے باز اور نشیڑی جو ہوتا ہے، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے سے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کوئی بھی شریف النفس اور شریف الطبع، شریف الفطرت جو آدمی ہوتا ہے، اس سے میل ملاپ کو پسند نہیں کرتا، اس کے پاس بیٹھنے اور اسے اپنے پاس بٹھانے کو ناپسند کرتا ہے، اس کے یہاں جانے یا اسے اپنے یہاں بلانے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے کسی بھی طرح کے تعلقات رکھنے، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی کاروبار کرنے، اسے کسی بھی طرح کی مالی امداد پہنچانے یا اسے قرض دینے وغیرہ کو انتہائی درجے کا ناپسندیدہ عمل سمجھتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹے بچوں اور گھر کے دیگر افراد کو ایسے نشے باز لوگوں سے میل جول رکھنے، ان سے دوستی کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ تو اس طرح معاشرے سے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ نشے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ جو نشیڑی ہوتا ہے اسے دنیا کے کسی بھی شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کسی کے دکھ سکھ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کسی کے غم اور کسی کی خوشی سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ اپنے نشے کی دنیا میں ہمیشہ مست و مگن رہتا ہے۔ نہ اسے اپنے ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، نہ بھائی بہنوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، نہ دیگر افراد کی اسے کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، بلکہ خود اس کے ماں باپ اس سے پریشان رہتے ہیں، اس کے بھائی بہن اس سے پریشان رہتے ہیں، اس کے دیگر رشتہ دار، میں اس کا رشتہ دار ہوں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بولنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے رشتہ دار خود اس سے تنگ اور عاجز رہتے ہیں۔ نشے کی لت ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ وہ نشے باز کو کئی ساری برائیوں کے کرنے پر آمادہ کر لیتی ہے۔ نشے باز نشہ حاصل کرنے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے جب پیسہ نہیں پاتا، اپنے پاس روپیہ نہیں پاتا، تو کیا کرتا ہے؟ عام طور پر وہ اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ دیتا ہے،
شادی شدہ ہے تو بیوی کے زیورات تک کو بیچ دیتا ہے نشہ کرنے کے لیے. بچوں کی اسکول کی اور مدرسے کی جو فیس ہوتی ہے، کتابیں خریدنے کے لیے جو پیسے ماں جمع کر کے رکھتی ہے محنت و مشقت کے ساتھ، ان پیسوں تک کو بھی نشہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتا ہے. گویا کہ ہر اعتبار سے اس کے گھر کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے. گھر کا کوئی فرد اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے شکایت کرنے والا ہی ہوتا ہے. ایسی خبریں بھی موصول ہوتی ہیں، آپ نے بھی ایسی بے شمار خبریں سنی ہوں گی، ہم نے بھی ایسی کئی خبریں میڈیا کے ذریعے سنی ہیں، پڑھی ہیں، اور ایسے کئی واقعات لوگوں کے زبانی ہم نے سنے ہیں کہ نشے کی لت میں مبتلا شخص نشہ حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی، اپنی عورت کی عزت تک کو نیلام کر دیتا ہے. نشہ ایسی خطرناک اور بدترین چیز ہے جو آدمی کو چاروں طرف سے ایسا جکڑ لیتی ہے کہ اس نشے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں تک کو بیچ دیتا ہے. کئی دفعہ ایسی خبریں بھی موصول ہوتی ہیں کہ فقط نشہ حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے ماں باپ تک پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بیوی بچوں تک کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر والوں پر ظلم و زیادتی کا سلوک کرتا ہے. تو نشہ ایسی چیز ہے کہ نشہ کرنے والے کی زندگی تو خود تباہ و برباد ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ اور اس کے خاندان والوں کی زندگی بھی دو بھر ہو جاتی ہے. ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ خود اس کے گھر والے اس کے مرنے کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. نشہ ایسی خطرناک چیز ہے. نشے سے ہونے والی تباہی یہیں تک نہیں رکتی. نشے کی جو لت ہے وہ آدمی کو ایسا حیوان بنا دیتی ہے کہ خود مسلم معاشرہ، سماج، محلہ بھی نشیڑیوں سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب نشہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیچنے کے لیے گھر میں ساز و سامان یا مال نہیں ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ نشے باز، نشیڑی، یہ چرسی جو ہوتا ہے، نشہ حاصل کرنے کے لیے چوریاں کرنے لگتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر چاقو کی نوک پر پیسے وصول کرتا ہے اور ڈرا دھمکا کر ان کی قیمتی اشیاء ان سے چھینتا ہے تاکہ اسے بیچ کر نشہ حاصل کیا جائے، نشہ کیا جائے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چوریوں سے، چھوٹے چھوٹے جرائم سے وہ آگے بڑھتا ہوا بہت بڑا خطرناک مجرم بن جاتا ہے، اور اس کے مجرم بننے کا سبب یہ نشہ ہی ہوتا ہے. نشہ ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی بری چیز ہے کہ نشے میں مبتلا آدمی کئی ساری بد اخلاقیوں کا شکار ہو جاتا ہے. عفت مآب لڑکیوں کو چھیڑنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، گالی گلوچ کرنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، بڑے چھوٹوں کا کوئی ادب و احترام اس کی نظروں میں نہیں رہتا، وہ بڑے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا اپنا شیوا بنا لیتا ہے. نشہ ایسی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے معاملات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. طلاقیں زیادہ جو واقع ہو رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب یہ نشہ بھی ہے. نشے کی وجہ سے کئی بچیوں اور کئی عورتوں کا گھر اجڑ جاتا ہے، ان کا ہرا بھرا چمنستان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کئی بچوں کی زندگیاں تباہی اور بربادی کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں. ساتھ ساتھ نشے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو بندہ نشیڑی ہوتا ہے، نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بیک وقت کئی سارے احکام شرعیہ کو پامال کر رہا ہوتا ہے، کئی سارے گناہ کبیرہ کا مرتکب بن رہا ہوتا ہے. نہ اسے نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی فکر ہوتی ہے. اس طرح جو کئی سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان میں بے شمار حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس نشے کی وجہ سے وہ پامال کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح نشیڑی نشے کی وجہ سے نہ صرف اپنی دنیا تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے. دنیا بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اور نشے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اونچائیوں پر لے جا سکتا ہے، اپنے آپ کو نکھار سکتا ہے، اپنے آپ کو بلندیوں پر لے جا سکتا ہے، اب اس نشے کی لت کی وجہ سے وہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے. تو نشہ ایسی بری اور گندی چیز ہے کہ نشیڑی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے اہل خانہ اور اہل خاندان کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، محلے والوں کی زندگی بھی جوہر ہو جاتی ہے. نشہ ایسی چیز ہے کہ اس نشے کی وجہ سے اس کا اثر
تمام معاشرے پر ہوتا ہے اور تمام اس کے آس پاس کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی گندی چیز ہے نشہ، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسی غلیظ اور گندی چیز سے محفوظ رکھیں۔